آپ حضرات کے اس عظیم الشان ادارے کے اس عظیم الشان جلسے میں بہت ہی مشہور و معروف علماء اکرام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بھئی جانے کی فضا نہ بنائے، جو وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ 12 بجے دعا کرا دی جائے انشاءاللہ۔ جانے کی فضا نہ بنائے ورنہ بہت محرومی کی بات ہوگی کہ ہمارے درمیان میں ہمارے تشریف فرما ہے اور ہم جا رہے ہیں۔ ابھی تو وقت بھی بہت کم ہوا ہے، جانے کی فضا نہ بنائے، کیونکہ قاری صاحب بھی مختصر خطاب فرمائیں گے، تقریباً 15-20 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد قاری عبدالسلام ہیں جو بھوپا مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں، قاری عبدالمنان صاحب ہیں اور حضرت مولانا مفتی محمد عالم صاحب ہیں۔ ہم سب کے طرف فرمائے پڑھے ہیں تو بھائی بڑی محرومی کی بات ہوگی اگر ہم چلے جائے گا، جانے کی فضا نہ بنائے۔ جی حضرت مختصر سا پروگرام ہے اور اس وقت یہاں ہمارے علاقے کی عظیم شخصیت حضرت مولانا عالم صاحب اور علمی شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب وہ تشریف فرما ہے، ان کا خطاب ہوگا، تو لہٰذا اگر آپ حضرات اس طرح سے چلے جائیں گے، ایک تو یہ ہے کہ ان علماء کی بات جو آپ کو سنی ہے اس سے محرومی رہے گی، اور دوسرے یہ ہے کہ ان حضرات کا جو قیمتی وقت ہے اور وہ قیمتی وقت نکال کر ہمارے یہاں آئے ہیں، تو آپ کا یہ جانا یقیناً ان کے وقت کی بھی اور ان کی ذات کی بھی ایک ناقدری ہے، تو لہذا مختصر وقت میں پروگرام مکمل ہو جائے گا، تو آپ حضرات یہاں تشریف رکھیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، مجھے صرف چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس جلسے کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا اور قاری صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت اسی انداز، اسی لب و لہجے اور اسی چاشنی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جس طرح سے یہ قرآن 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا، اور قرآن کریم وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ جس نے 1450 سال پہلے عرب کی سرزمین پر پھیلی ہوئی تمام تر خرابیوں کا مکمل خاتمہ کیا تھا، اور خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ قرآن کریم ان علماء اور حفاظ کی زبان سے خوبصورت آواز کی شکل میں ہمارے کانوں سے یہ آواز گزرتی ہوئی ہمارے دلوں کے اندر بس گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن وہ ہے کہ جس نے 1450 سال پہلے قیصر و کسریٰ کے قدموں میں سسکتی ہوئی انسانیت کو آزادی کا خواب ہی نہیں دکھلایا تھا، بلکہ ان کو مکمل آزادی عطا کی تھی۔ آج جب ہم مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، اور اپنے معاشرے میں اور اپنے ارد گرد نظر ڈال کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دنیا آج پھر اسی جہالت کی دلدل میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہے، جس جہالت کی دلدل میں یہ دنیا 1450 سال پہلے آمد کے قرآن کی آمد سے پہلے جس جہالت کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، ایسے نازک وقت میں جبکہ ہمارا معاشرہ بھی بگڑ چکا اور جہالت کی دلدل میں ہمارا معاشرہ بھی پھنس چکا ہے، تو قرآن کے ماننے والوں اور قرآن کے سمجھنے والوں اور قرآن کے سمجھانے والوں اور قرآن پر عمل کرنے والوں، ان تمام طبقے کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ کے اس قرآن کو اپنے سینوں کے اندر بسا کر اور اپنی زبان سے اس کی تلاوت کرتے ہوئے اس طرح سے نکلیں گلی اور کوچوں میں، شہر اور گاؤں میں، جس طرح سے 1450 سال پہلے حضرات صحابہ کرام اپنے دلوں کے اندر اس قرآن کریم کی امانت کو سجو کر کے نکلے تھے اور اپنی زبان سے اس کی تلاوت
کرتے ہوئے نکلے تھے، وہ سرزمین عرب سے نکلے اور افریقہ کے صحرا تک انہوں نے اللہ کے دین کی ایک ایک چیز کو اور اللہ کے دین کے ایک ایک پیغام کو پہنچایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کے ماننے والوں پر ایسے نازک وقت میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج قرآن کریم کے پڑھنے اور قرآن کریم کے پڑھانے والوں پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ قرآن یہ بقیہ نفسی کتاب ہے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتلاتا ہوا چلوں، آئیے اس زمانے پر بھی ہم نظر ڈالیں جو زمانہ قرآن کریم کی آمد سے پہلے، جو معاشرہ قرآن کریم کی آمد سے پہلے اس دنیا کے اندر پنپ رہا تھا، کہ اس وقت عالم کیا تھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے تشدد اور ظلم کا شکار ہوتی تھی اور اس کی ہوس کا شکار بن جاتی، اور ایک بہن اپنے جوان بھائی کے ہاتھوں وہ سر عام ذلیل و خوار کی جاتی تھی۔ عالم یہ تھا کہ دنیا کی یہ دنیا ساری کی ساری مظلوم انسانوں کی چیخ و پکار سے، اس کی آہو بکا سے بھری پڑی تھی، کوئی اس کی چیخ و پکار کو سننے والا نہیں تھا۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ اس انسانیت کا اور اس میں جینے والے انسانوں کی درندگی اور حیوانیت کو بیان کرتا ہے کہ عالم یہ تھا کہ صرف 4 مہینے تھے جو ان کے درمیان حرمت والے سمجھے جاتے تھے، اس کے علاوہ 4 مہینے ان کی تلواریں ان کے میان کے اندر رہتی تھی، اور اس کے علاوہ 8 مہینے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے، ان کی تلواریں میان سے نکلتی اور ایک دوسرے کی کھوپڑی پر پڑتی، اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ان درندہ صفت انسانوں کو انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے رشتے سے وابستہ کیا، اور قرآن نے ان کو بتلایا کہ یہ انسان ایک دوسرے کا خون بہانے کے لائق نہیں ہے، یہ انسان ایک دوسرے کی قدر کرنے کے لائق ہے۔ قرآن نے درس دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا اور اس کا جبکہ اس نے زمین پر کوئی فساد بھی برپا نہیں کیا تھا اور اس کو قتل کرنے کا کوئی حق بھی نہیں بنتا تھا، فرمایا کہ اس کا یہ عمل اتنا بڑا خطرناک عمل ہے کہ اس نے ایک انسان کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ اگر کسی انسان نے کسی جان کو ناحق قتل کرنے سے بچایا اور اس کو ناحق قتل کرنے سے اس کی حفاظت کی، فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک جان کا نہیں بلکہ پوری مانو جاتی کی حفاظت کی اور پوری انسانیت کو اس نے بچا لیا۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری، پھر قرآن کے ماننے والوں اور قرآن کے سمجھنے والوں اور قرآن کو اپنے دلوں میں بسانے والے صحابہ نے پھر اپنی ان تلواروں کو مظلوموں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا، اور جو اس وقت ظالم تھے ان کے سروں کو ان کے تن سے جدا کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ قرآن کریم کا پیغام ہے کہ قرآن کریم نے اس جہالت کے زمانے میں کس طرح سے انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھایا، کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے نکلتا، وہ بیٹی جس کی عمر 5 سال تھی، جس بچی کی عمر 6 سال تھی، اس کی انگلی پکڑ کر وہ باہر نکلتا اور جاتا، وہ بچی یہ سمجھتی کہ میرا باپ مجھے کہیں میرا باپ مجھے میلہ دکھانے کے لیے لے جا رہا ہے، مجھے کھلونا دلانے کے لیے لے جا رہا ہے، لیکن اس کا باپ اسے جنگل کی طرف لے جاتا، اس کے ہاتھ میں پھاوڑا ہوتا، اس پھاوڑے سے وہ گڑھا کھودنا شروع کرتا۔ یہ معصوم بچی دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ گڑھا کھود رہا ہے اور اس کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے۔ یہ بچی دوڑ کر جاتی اور اپنے باپ سے معلوم کرتی، ابا جان آپ اس گڑھے کو کیوں کھود رہے ہیں؟ اپنے پلو سے اس پیشانی پر پڑے ہوئے پسینے کو صاف کرتی۔ پھر یہ بچی اپنے باپ کی طرف بڑھتی تو دیکھتی کہ وہ پیاس کی شدت سے پریشان حال ہے۔ یہ بچی جا کر کے اپنے باپ کو پانی
کا پیالہ پیش کرتی، ابا جان آپ اس گڑھے کو کیوں کھود رہے ہیں؟ آخر یہ بچی، یہ اسے، اس ننھی کلی کو یہ کیا معلوم تھا کہ میں جس باپ کو باپ کہہ کر کے پکار رہی ہوں یہ باپ نہیں، یہ ایک وحشی درندہ ہے، یہ ایک زہریلا ناگ ہے جو چند منٹوں کے بعد تجھے ڈس لے گا۔ آخر یہی ہوگا کہ چند منٹوں کے بعد اس کا باپ اپنی اس بچی کو اٹھا کر اس گڑھے کے اندر ڈالتا، منو مٹی کے اندر اسے ڈال دیا جاتا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی۔ یہ بچی چیختی، ابا جان میرا قصور کیا ہے؟ لیکن اس کا باپ اس کی پسلیوں پر قدم رکھتا اور بڑوں مٹی کے نیچے اس کو دفن کر دیتا۔ اس کی چیخ کو کوئی نہیں سنتا، یہ زمین کراہتی، لیکن اس کی کراہت کو کوئی سننے والا نہیں تھا، اور اس مظلوم بچی کی کراہت کو، اس کی آواز کو، اس کی چیخ و پکار کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا، کوئی زمین پر سننے والا نہیں تھا۔ اس لیے روم کا بادشاہ قیصر وہ اپنے جام میں اور عورتوں کی زلفوں کے کھیلنے سے مشغول تھا، اور اسی طرح کسرا کا باپ، اسی طرح ایران کا بادشاہ وہ کسرا لوگوں کی زمینیں اور علاقے ہتھیانے کے اندر لگا ہوا تھا، مظلوم انسانوں کی کوئی فریاد سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسے وقت میں 510 عیسوی میں حضرت آمنہ کی گود کے اندر محمد رسول اللہ جنم لیتا ہے، اور جب اس شہزادے کی عمر 40 سال پہنچتی ہے، یہ شہزادہ غار ہیرا سے تاج نبوت کا اپنے سر پر نبوت کا تاج سجا کر اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کی آیات پڑھتا ہوا آمنہ کے آنگن کے اندر پہنچتا ہے، اور یہ خدیجہ کے آنگن کے اندر پہنچتا ہے اور کھڑا ہو کر کے اعلان کرتا ہے، اے مظلوم بیٹیوں، میں آ گیا ہوں تمہارا والی بن کر۔ اب کسی باپ کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی بیٹی کا قتل کر سکے، اب کسی شوہر کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی مظلومہ بیوی کا قتل کر سکے، اب تمہیں جینے کا حق ادا دیا جائے گا۔ اگر تمہارا باپ تمہیں وہ شکن کے اندر قتل کرے یا پیدا ہونے کے بعد قتل کرے تو محمد رسول اللہ اس کا انتقام لے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا حضرت آمنہ کے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنگن میں کھڑے ہو کر کے، اور میرے عزیز ساتھیوں، اور بتلا دیا کہ یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنی بچی کا قتل کر دوں گا، اپنی بیٹی کو قتل کر دوں گا تو مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس بچی کو زندہ کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ یہ بچی وہاں یہی تو کہے گی کہ میرے باپ، میرے اللہ، مجھے اس لیے قتل کیا گیا کہ تو نے مجھے لڑکی بنایا تھا۔ میں آج مسلمانوں سے بھی مخاطب ہوں، میں آج ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو اسلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دقیانوسی مذہب ہے، میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ اس عرب کے درندے نے اپنی بچی کو پیٹ کے اندر قتل کیا، لیکن آج کے اس انسان نے، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ جرمن اور فرانس اور امریکہ کا رہنے والا ہو، اس نے مشینیں ایجاد کر لی ہیں، اس نے الٹرا ساؤنڈ ایجاد کر لیا ہے، اس نے ایسی مشینیں تیار کی ہیں، یہ اس کے ذریعے سے پتہ لگاتا ہے کہ ماں کے شکم کے اندر جو حمل پل رہا ہے وہ حمل کیا ہے، وہ حمل لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کے شکم کے پلنے والا حمل یہ لڑکی ہے، اب یہ باپ بھی، یہ ماں بھی رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کے اس معصوم بچی کے قتل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور پھر کسی ڈاکٹر کی دکان پر جاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر جو MBBS ہے، وہ ڈاکٹر جس کی دکان پر بظاہر MBBS کا بورڈ لگا ہوا ہے، اور وہ ڈاکٹر جو سارے جہان کی نظروں کے اندر ایک شرافت کا اور شرافت کا مجسمہ بنا ہوا ہے، اس کی دکان پر جاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر بھی، یہ ماں بھی اور یہ باپ بھی اس معصوم بچی کا قتل کرنے میں شامل ہوتا ہے، اور قتل بھی وہ گھنونا ہے کہ عرب کے درندے 5 سال
ہے اور قتل بھی وہ گھنونا ہے، قتل بھی وہ گھنونا ہے کہ اس کی بوٹیاں اس کی ماں کے پیٹ کے اندر کر دی جاتی ہیں، پھر ان بوٹیوں کو کسی کچرے پر پھینکا جاتا ہے، پھر ان بوٹیوں کو کسی گندی نالی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ باپ سمجھتا ہے کہ مجھ سے پوچھنے والا کون؟ یہ ماں سمجھتی ہے مجھ سے پوچھنے والا کون؟ یہ ماں سمجھتی ہے کہ مجھ سے پوچھنے والا کون؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت ان کے حالات کو سب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا گمان اس لیے ہے کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت کے قانون وہ اندھا ہو چکا ہے، عدالت کے قانون وہ اندھا ہو چکا ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کا گمان یہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور اس کو عدالت کی زینت بنایا تھا۔ قرآن کریم اگر عدالت کے اندر زندہ ہوتا اور کوئی باپ اپنی بچی کو قتل کر دیتا اور کوئی ماں اپنی بچی کو قتل کر دیتی، کوئی ڈاکٹر اسے پیٹ کے اندر قتل کر دیتا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو قصاص کے ضابطے کے تحت قتل کر دیا جاتا۔ دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس کو بچا نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ فرمان قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج دنیا کے اندر خرابیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآنی احکامات کو وہ بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی قدر کریں کہ قرآن کریم نے سارے جہان کو عزت عطا کی ہے، اور قرآن کریم نے وہ مقام عورتوں کو عطا کیا ہے جس مقام کی ان کو ضرورت تھی۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں۔ میں صرف یہ بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جب آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں کہ عالم یہ تھا کہ ایک بیوہ جب وہ بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش کیا جاتا تھا کہ اس کے شوہر کو جس چتا کے اندر جلایا جا رہا ہے اسے لا کر کے کھڑا کیا جاتا، اس سے کہا جاتا اے بیوہ تو ناگن ہے، اے بیوہ تو ڈائن ہے، تو نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر کو ڈس لیا ہے، اب تیری سزا یہ ہوگی کہ تو جا کر کے اس شوہر کی چتا کے اندر خود بھی جل جا۔ اس کو کہا جاتا تھا کہ تجھے ستی ہونا پڑے گا، تو جلے گی اور تجھے مرنا پڑے گا۔ وہ چیختی، وہ چنگھاڑ تھی، وہ کہتی کہ اگر تم مجھے ستی کر دو گے، تم مجھے جلا دو گے تو میرے ان یتیم بچوں کا کیا ہوگا؟ خدارا میں تمہارے علاقے سے نکل جاؤں گی، میں اگر ڈائن ہوں میں تمہارا علاقہ چھوڑ دوں گی، میں اگر منحوس ہوں میں تمہیں کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، خدارا میرے بچوں کو میرے ساتھ کر دو، میں بھیک مانگ کر اپنے سینے کی گرمی سے اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی، اپنے سینے کی گرمی سے انہیں پالوں گی۔ لیکن یہ دردناک زمانہ، یہ بے درد زمانہ اس کی آہوں کو نہ سنتا، اس کی فریاد کو نہ سنتا، اس بیوہ کو اٹھایا جاتا اور اس کو وہی ستی کر دیا جاتا، زندہ جلا دیا جاتا۔ وہ چیختی اور پکارتی لیکن اس کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب قرآن کریم کے نازل ہونے سے 15 سال پہلے جبکہ اس جوان کی جوانی سارے عرب کے اندر سب سے اول درجے کی جوانی تھی، جس کے حسن و جمال پر سارا عرب فریفتہ تھا، جس کے حسن و جمال پر سارے عرب کی دوشیزائیں قربان تھی، لیکن یہ محمد الرسول اللہ، یہ 25 سال کا نوجوان ایک ایسی عورت کے گھر میں پہنچتا ہے جس کا نام خدیجہ ہے، اور جس کو دو شوہر کی موت نے جس کے غم کو اجاڑ، جس کے چہرے پر مایوسی اور غم کے تاثر پیدا
گی تو اب تو نکاح نہیں کرے گی، تجھے ستی ہونا پڑے گا، یہ تیرے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ 4 مہینے 10 دن تیرے گزرے، اب قرآن نے تجھے آزاد چھوڑ دیا، تو گلی کوچوں میں نکل اپنے لیے شوہر تلاش کر، اور حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے محمد الرسول اللہ نے کہا کہ اے صحابہ، میرے ماننے والوں، قیامت تک یہ پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ بیوہ جس کا شوہر اس کی زندگی میں اس کی زندگی کو چھوڑ کر کے چلا گیا، یہ کوئی ڈائن نہیں، اگر کسی نے اسے ڈائن کہا تو محمد الرسول اللہ اس کا انتقام لے گا۔ یہ تغیر، یہ تبدیلی دنیا کے اندر کوئی نہیں لے کر کے آیا، وہ کسی بھی مذہب کا پیشوا ہو، یہ تبدیلی دنیا کے اندر اگر کوئی لے کر کے آیا ہے، یہ قانون دنیا کے اندر اگر کوئی لے کر کے آیا ہے، یہ اندھیروں میں روشنیاں اگر دنیا کے اندر کوئی لے کر کے آیا ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا اور آپ کا نبی محمد الرسول اللہ ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے جو دنیا کے اندھیروں میں روشنی لے کر کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں، قرآن کے پیغام کو سمجھو۔ قرآن یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو تعویذ اور گنڈوں کی کتاب سمجھیں، بلکہ قرآن اس لیے ہے کہ ہم اس کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اور مسلم نوجوانوں، تمہاری ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں، تم خود بھی قرآن کے دیوانے ہو، نبی کی زندگی کے دیوانے ہو، نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ آج کی اغیار قومیں وہ نبی کی زندگی کو اس طرح سے تمہارے سامنے پیش کر رہی ہیں تاکہ تم اپنے نبی سے دور ہو جاؤ، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی کی زندگی کا ایک پہلو روشن ہے، اور الحمدللہ وہ قیامت تک روشن رہے گا۔ اور علماء حق ہر موقع پر، ہر اسٹیج پر، ہر جگہ پر اپنے نبی کے روشن پہلو بیان کریں گے۔ اور یہ چند باتیں تھی جو میں نے عرض کی، بیان کرنے کا ارادہ تو اور بھی تھا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، ان کے تعلق سے بات کی جاتی، لیکن میرے عزیز حضرت قاری حذیفہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تھوڑا سا وقت کا پابند بھی کیا ہوا ہے، اور ہمارے بڑے حضرت مولانا عالم صاحب مفتی طاہر صاحب اس وقت یہاں موجود ہیں، آپ حضرات بیٹھے ان کے بیانات سن کر کے جائیں، اور جو کچھ کہا گیا ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔